الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على حي على حي على حي على الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے شرائط بیعت کی 10ویں شرط میں اپنے سے تعلق و محبت اور اخوت کو اس معیار پر پہنچانا لازمی قرار دیا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی رشتے میں نہ ملتی ہو۔ یہ مقام کیوں آپ کی بیعت میں آنے کے بعد آپ کو دینا ضروری ہے؟ اس لیے کہ آپ ہی اس زمانے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ عاشق صادق ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ایمان کو سریا سے زمین پر لے کے آئے، اسلامی تعلیم میں در آنے والی، داخل ہونے والی بدعات کو دور فرما کر اسلام کی خالص اور چمکتی ہوئی تعلیم کو پھر سے ہمارے سامنے پیش فرمایا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی مقام اور مرتبے کی پہچان ہمیں کروائی اور بندے کو خدا تعالیٰ سے ملایا۔ آپ فرماتے ہیں ایک جگہ کہ میں اپنے سچے اور کامل علم سے جانتا ہوں کہ کوئی انسان بجز پیروی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا تک نہیں پہنچ سکتا اور نہ معرفت کاملہ کا حصہ پا سکتا ہے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی اور عشق میں فنا ہونا آپ کا خدا تعالیٰ تک پہنچنے کا اور پہنچانے کا باعث بنا، اور پھر خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کو بھی اپنے تک پہنچنے کے ذریعہ میں شامل فرما کر آپ علیہ السلام سے تعلق و محبت کو اور اخوت کے رشتے کو ضروری قرار دے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ سے بھی محبت کے وہ نظارے دکھائے جس نے آخرین کو اولین سے ملا دیا۔ اللہ تعالیٰ کے اس سلوک کے بارے میں آپ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ جب انسان سچے طور پر خدا تعالیٰ سے محبت کرتا ہے تو خدا بھی اس سے محبت کرتا ہے، تب زمین پر اس کے لیے ایک قبولیت پھیلائی جاتی ہے اور ہزاروں انسانوں کے دلوں میں ایک سچی محبت اس کی ڈال دی جاتی ہے اور ایک قوت جذب اس کو عنایت ہوتی ہے اور ایک نور اس کو دیا جاتا ہے
جو ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا ہے. بس یہ مقام اس زمانے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ملا. اس وقت میں آپ علیہ السلام سے سچی محبت کرنے والوں کے، آپ سے عشق اور کا تعلق رکھنے والوں کے کچھ واقعات پیش کروں گا. حضرت اللہ یار صاحب روایت کرتے ہیں کہ حضور کے ساتھ میری ملاقات بہت دفعہ ہمیشہ ہوتی رہی، اور مجھے شوق تھا کہ حضور کو ہاتھوں سے دبایا کرتا تھا. الہام اور حضور کا کلام پاک سنا کرتا تھا، یعنی مجالس میں بیٹھ کے بعض الہامات وغیرہ کا ذکر کرتے تھے، فرماتے تھے حضرت مسیح السلام، ان کو سنا کرتا تھا. اسی شوق میں قادیان ہجرت کر کے آیا کہ یہ باتیں ہمیشہ سنتا رہوں. تو یہاں آ کر لکڑی وغیرہ کا کام شروع کیا، کارپینٹری کا. میرے پاس کافی روپیہ تھا جو کہ خرچ ہو گیا، اور جو لے کے آیا تھا خرچ ہو گیا، اور پاس کچھ بھی نہ رہا. پھر کہتے ہیں میں نے ایک دن حلوہ بنا کے بیچنا شروع کیا، اور حضور کے بیت الدعا کے نیچے پکارا کہ تازہ حلوہ. حضرت ام المومنین نے سن لیا میری آوازوں کو، اور جانتی بھی تھیں. تو کہتی ہیں یہ ٹھیکیدار نے کیا کام شروع کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ پروانے شمع پر گرتے ہیں اور کیا کریں، یہ اسی کام کے لیے یہاں آیا، کچھ نہ کچھ تو گزارے کے لیے کرنا ہے انہوں نے. تو حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ ٹھیکیدار ہے، ان کے پاس شاید ان کے زمانے میں ٹھیکیداروں کے پاس گدھے تھے جن سے سامان ادھر ادھر لے جایا جاتا تھا، کہ گدھے لے کر باہر کیوں نہیں چلا جاتا. حضور نے فرمایا کہ وہ گدھے والا نہیں ہے. تو اماں جان نے فرمایا کہ کسی کی نوکری کر لے. حضور نے فرمایا کہ اتنا پڑھا لکھا بھی نہیں ہے. یہ گفتگو ہوتی رہی، اور حضرت مسیح موعود نے فرمایا کہ یہ لکڑی کا کام ہی جانتا ہے، وہی کر سکتا ہے، اس میں خدا برکت دے. تو یہ کہتے ہیں میں نیچے یہ ساری باتیں سن رہا تھا. اس کے بعد حضور نے مجھے بلایا کہ آپ کے پاس کچھ لکڑی ہے. تو میں نے عرض کی بیری کی ہے، پیپل کی ہے. حضور نے فرمایا کہ مہمان خانے کے لیے چارپائیوں کے پائے چاہیے، کیا پائے بن جائیں گے؟ تو کہتے ہیں اسی وقت ایک مختار جو حضور کا تھا، اس نے کہا کہ پیپل کے پائے زیادہ دیر نہیں چلتے. حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے بنوانے ہیں وہ خود پیپل پیدا کرنے والا ہے، اس نے بیکار پیدا نہیں کیا. اور مجھے 20 جوڑی کا حکم دیا. یعنی یہ نہیں کہا کہ کسی ان کے کارکن نے کہا کہ نہ بنوائیں، آپ نے فرمایا نہیں، جو ہے بنا دو. دونوں طرف سے یہ تعلق قائم تھا. پھر حضرت ملک خان صاحب روایت کرتے ہیں کہ میں 1902 میں حضرت صاحبزادہ عبداللطیف صاحب شہید مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ قادیان دارالعمان میں آیا. یہ مجھے یاد نہیں پڑتا کہ جب ہم آئے اسی دن بیعت کی یا دوسرے دن. ہاں یہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ظہر کی نماز کے بعد ہم بیعت کے لیے پیش ہوئے. حضرت شہید مرحوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیے، اور پھر دوسرے نمبر پر خاکسار نے ہاتھ رکھے. بیعت کرنے کے بعد اس خاکسار نے غالباً 2-3 یوم قادیان دارالعمان میں گزارے ہوں گے کہ شہید مرحوم نے مجھے فرمایا کہ میں نے رویا دیکھی ہے کہ آپ کو خوست کے حاکم تکلیف دیں گے، اس لیے تم فوراً واپس چلے جاؤ. چنانچہ میں 2-3 یوم بعد واپس چلا گیا. میرے ساتھ ایک ملا سپین گل صاحب بھی واپس چلے گئے. شہید مرحوم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے، یہ ہے واقعہ جو سید صاحب عبداللطیف شہید کا یہ بیان فرما رہے ہیں آپ سے عشق کا.
کہتے ہیں کہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے اپنے سے زیادہ عالم نہیں دیکھا، یہ محض خداوند تعالیٰ کا فضل ہے. یعنی سردار صاحب اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ میں اپنے سے بڑا اس وقت تک کوئی عالم نہیں دیکھا، ورنہ میں اس کے پاؤں چومتا. چنانچہ کہتے ہیں جب یہاں آئے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی تو کہتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے یہ شہید مرحوم کو دیکھا کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے پاؤں مبارک چومے. اس طرح جو فرمایا تھا اس کی تصدیق فرمائی. حضرت مولوی اسکندر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن قادیان میں آ کر رہنے سے پہلے بندہ یہاں آیا ہوا تھا. صبح سحر کے لیے حضرت اقدس تشریف لے گئے تو بندہ بھی ساتھ ہو لیا. یہ مستقل رہائش سے پہلے یہاں آئے تھے. کہتے ہیں بھینی بانگر کے مقابل بسرامہ والے بھینی بانگر کے مقابلے پہ بسرامہ والے راستے جا رہے تھے کہ راستے میں جناب نے فرمایا کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑ نہیں سکتے، جن کے چھوڑنے سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، جیسے حقہ نوشی، افیم، بھنگ، چرس وغیرہ، تو ایسے آدمی بڑی باتوں کو کس طرح چھوڑ سکے گا جس کے چھوڑنے سے ماں باپ، بھائی، برادر، دوست، آشنا ناراض ہوں. جیسے مذہب کی تبدیلی، یعنی احمدیت قبول کرنا کس طرح برداشت کریں گے، اس کے بعد تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں. اگر ان چھوٹی تکلیفوں کو نہیں چھوڑ سکتے، برداشت نہیں کر سکتے، تو بڑی تکلیفیں کس طرح برداشت کرو گے. کہتے ہیں کہ بندہ اس وقت حقہ پیا کرتا تھا، اسی جگہ سنتے ہی قسم کھا لی کہ اب حقہ نہیں پیوں گا، تو اس طرح حقہ چھوٹ گیا جو پہلے میں زور لگا چکا تھا اور نہیں چھوٹا تھا. تو یہ وہ تعلق اور محبت تھی جس نے مجبور کیا کہ اس برائی سے جان چھٹ گئی. حضرت شکر الہی صاحب احمدی بیان کرتے ہیں کہ خاکسار عرض کرتا ہے کہ ابھی بچہ تھا، عمر تقریباً 12 یا 13 سال کی ہوگی، دین سے بالکل بے بہرا تھا. غالباً پرائمری کی کسی جماعت میں گرداسپور ہائی اسکول میں تعلیم پایا کرتا تھا. اس وقت مولوی عبدالکریم مخالف پارٹی کا مقدمہ تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام اپنے اصحاب کے ساتھ ہائی اسکول کے شمال کی جانب بالکل متصل تالاب تحصیل والے کے رونق افروز ہوا کرتے تھے، اور خاکسار مدرسہ چھوڑ کر آپ کی رہائش کے پاس کھڑا رہتا تھا اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا رہتا تھا. ایک آپ کے عاشق صادق، نام بچہ ہونے کے باعث نہیں جانتا میں، لیکن یہ کہتے ہیں میں اس بات پہ حیرت تھی مجھے کہ ایسے ایک عاشق صادق تھے آپ کے کہ ان کے دائیں ہاتھ میں بڑا پنکھا پکڑا ہوا ہوتا تھا اور بڑے زور سے ہلاتے رہتے تھے. دیر تک کھڑا رہتا، ان کو دیکھتا رہتا اور پنکھا اسی ہاتھ میں رہتا اور وہ چلاتے رہتے. حیران ہوتا کہ ہاتھ تھکتا نہیں ہے. ہلاتے بھی آہستہ نہ تھے بلکہ بڑے زور سے، جیسے بجلی کے کرنٹ سے زور سے ہلاتی ہے، کرنٹ زور سے ہلاتی ہے. کیونکہ موسم گرمیوں کا تھا. دوبارہ صاحبارہ آتا اور اسی صاحب کو دیکھتا رہتا کہ کیا جادو ہے، پنکھا بڑا ہے اور سارا دن ایک ہی ہاتھ سے ہلا رہے ہیں. مگر اب معلوم ہوا ہے کہ وہ سچے عاشق تھے. حضرت مدد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے اپنے وطن میں رمضان المبارک کے مہینے میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ اس دفعہ قادیان میں جا کر روزے رکھوں اور عید وہیں پڑھ کر پھر اپنی ملازمت پر جاؤں. ان دنوں میں ابھی نیا ہی فوج میں جمعدار بھرتی ہوا تھا. یہ فوج میں جونیئر کمیشن افسر کا ایک رینک ہوتا تھا. تو میری اس وقت ہر چند یہی خواہش تھی کہ اپنی ملازمت پر جانے سے پہلے میں قادیان جاؤں تا حضور کے چہرے مبارک کا دیدار حاصل کر سکوں اور دوبارہ آپ کے دست مبارک پر بیعت کا شرف حاصل کروں. کیونکہ میری پہلی بیعت 1895 یا 96 کی تھی. کہتے ہیں میں ڈاک کے ذریعے یہ بیعت جو تھی وہ ڈاک کے ذریعے ہوئی تھی. نیز میرا ان دنوں میں قادیان میں آنے کا پہلا موقع تھا، اس لیے بھی میرے دل میں غالب خواہش پیدا ہوئی کہ ہو نہ ہو ضرور اس موقع پر حضور کا دیدار کیا جائے. شاید اگر ملازمت پر چلا گیا تو پھر خدا جانے حضور کو دیکھنے کا موقع ملے یا نہ ملے.
لہٰذا یہی ارادہ کیا کہ پہلے قادیان ہی چلا جاؤں اور حضور کو دیکھ آؤں اور بعد وہاں سے واپس آ کر اپنی ملازمت پر چلا جاؤں۔ میں قادیان کو جان کر یہاں آیا، لیکن جو ہی یہاں آ کر میں نے حضور کے چہرہ مبارک کا دیدار کیا تو میرے دل میں یکلخت یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر مجھ کو ساری ریاست کشمیر بھی مل جائے تو بھی میں آپ کو چھوڑ کر قادیان سے باہر ہرگز نہ جاؤں۔ یہ محض آپ کی کشش تھی جو مجھے واپس نہ جانے پر مجبور کر رہی تھی۔ میرے لیے آپ کا چہرہ مبارک دیکھ کر قادیان سے باہر جانا بہت دشوار ہو گیا، یہاں تک کہ مجھے آپ کو دیکھتے ہی سب کچھ بھول گیا۔ میرے دل میں بس یہی ایک خیال پیدا ہو گیا کہ اگر باہر کہیں تیری تنخواہ 1000 روپیہ بھی ہوگی تو کیا ہوگا، لیکن تیرے باہر چلے جانے پر پھر تجھ کو یہ نورانی اور مبارک چہرہ ہرگز نظر نہ آئے گا۔ میں نے اس خیال پر اپنے وطن کو جانا ترک کر دیا اور یہی خیال کیا کہ اگر آج یا کل تیری موت آ جائے تو حضور ضرور ہی تیرا جنازہ پڑھائیں گے، جس سے تیرا بیڑا پار ہو جائے گا اور اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اور قادیان میں ہی رہنے کا ارادہ کر لیا۔ میرا یہاں پر ہر روز کا یہی معمول ہو گیا کہ ہر روز ایک لفافہ دعا کے لیے حضور کی خدمت میں آپ کے در پر جا کر کسی کے ہاتھ بھجوا دیا کرتا، مگر دل میں یہی خطرہ رہتا کہ کہیں حضور میرے اس عمل سے ناراض نہ ہو جائیں اور اپنے دل میں یہ محسوس نہ کریں کہ ہر وقت ہی تنگ کرتا رہتا ہے۔ لیکن میرا یہ خیال غلط نکلا، وہ اس لیے کہ ایک روز حضور نے مجھے تحریراً جواب میں فرمایا کہ آپ نے بہت ہی اچھا رویہ اختیار کر لیا ہے کہ مجھے یاد کراتے رہتے ہو، جس پر میں بھی آپ کے لیے خدا تعالیٰ سے دعا کرتا رہتا ہوں، انشاءاللہ پھر بھی کرتا رہوں گا۔ حضرت محمد اسماعیل صاحب ولد مولوی جمال الدین صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں قریباً 20 سال کا تھا کہ گرداسپور میں کرم الدین جہلمی کے مقدمے کا حکم سنایا جانا تھا۔ میں ایک دن پہلے اپنے گاؤں سے وہاں پہنچ گیا۔ وہاں پر ایک کوٹھی میں حضور علیہ السلام بھی اترے ہوئے تھے، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت وسیم علیہ السلام ادھر کے ایک کمرے میں بیٹھے تھے۔ وہاں پر میرے والد صاحب میاں جمال الدین صاحب، میاں امام الدین صاحب سیکھوانی اور چودھری عبدالعزیز صاحب بھی موجود تھے۔ میں نے جا کر حضور کو پنکھا جھلنا شروع کر دیا۔ حضور نے میری طرف دیکھا اور میرے والد میاں جمال الدین صاحب کی طرف اشارہ کر کے مسکرا کر فرمایا کہ میاں اسماعیل نے بھی آ کر ثواب میں سے حصہ لے لیا۔ حضور کا معمولی اور ادنیٰ خدمت سے خوش ہو جانا اب بھی مجھے یاد آتا ہے تو طبیعت میں سرور پیدا ہوتا ہے۔ حضرت شیخ اصغر علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ عام طور پر حضرت اقدس علیہ السلام جب باہر سے آئے ہوئے دوست واپسی کی اجازت طلب کرتے، یعنی حضرت مسیم السلام سے جب اجازت طلب کرتے باہر سے آئے ہوئے لوگ، تو بار بار آپ ان کو جلدی آتے رہنے کی تاکید فرماتے، اور بعض وقت فرمایا کرتے تھے کہ ابھی اور ٹھہرو۔ ایسے اصحاب کو جن کے متعلق حضور ان کو خیال ہوتا کہ وہ بھی اور ٹھہرنے کی گنجائش رکھتے ہیں، ہر ایک کو نہیں کہتے تھے، جن کو خیال تھا کہ یہ ٹھہر سکتے ہیں ان کو فرماتے تھے کہ ابھی اور ٹھہرو۔ گویا دوستوں کو حضور انور سے جدا ہونا بہت شاق گزرتا تھا۔ ہر ایک دوست کو رخصت ہونے سے پہلے مصافحہ کرنے کی تاکید ہوتی تھی، اور سب دوست مصافحہ کر کے اور اجازت حاصل کر کے واپس ہوا کرتے تھے۔ خواہ کتنی بھی دیر ہو جائے، مصافحہ کر کے اجازت حاصل کیے بغیر جانا جہاں تک مجھ کو علم ہے کبھی کسی کا نہیں ہوتا تھا۔ بعض دوستوں کے ساتھ ایسا واقعہ بھی ہوا کہ مصافحے کی باری بہت دیر سے آئی، اور جب روانہ ہوئے تو انہیں امید نہ تھی کہ وہ گاڑی کے وقت پہنچ سکیں گے اسٹیشن پر، لیکن الہی تصرف سے حضور انور کی دعاؤں کی برکت سے یہ واقعہ ہوا کئی دفعہ کہ گاڑی دیر سے بٹالہ پہنچی اور وہ گاڑی پر چڑھ گئے۔ پھر اپنا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ خود میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ ہم دیر سے چلے اور اس روز یکا بھی نہ ملا۔ ہم چند بھائی تھے، سب پیدل روانہ ہوئے۔ شاید ان دنوں 6 بجے قریب گاڑی بٹالہ آیا کرتی تھی۔ اس پر سوار ہونے کا خیال تھا، مگر بہت کم وقت معلوم ہوتا تھا۔ دعائیں بھی کرتے رہے اور خوب تیز رفتار چلے، حتیٰ کہ کچھ راستہ دوڑتے بھی کاٹا۔
اللہ تعالیٰ نے خوب ہمت دی، اور جب ہم تحصیل کے قریب والے حصے میں پہنچے اور پتہ کیا تو پتہ لگا گاڑی ابھی نہیں آئی، اور پھر ہم جب آئی تھوڑی دیر بعد ہم آرام سے سوار ہوئے۔ یہ محض حضرت اقدس کی توجہ کی برکت تھی۔ حضرت ماسٹر نذیر حسین صاحب ولد حکیم محمد حسین صاحب مرحوم عیسیٰ فرماتے ہیں، خاکسار کی عادت تھی کہ جب کبھی بھی خاکسار کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں بیٹھنے کا موقع ملتا یا حضور کا لیکچر سنتا تو خاکسار کاپی پینسل اپنے پاس رکھتا، اور جب دیکھتا کہ حضور نے کوئی بات فرمائی ہے جو خاکسار کے نزدیک قابل عمل اور زندگی کے لیے مفید اور ضروری ہے تو خاکسار فوراً اس میں درج کر لیتا۔ حضرت اللہ دتا صاحب ہیڈ ماسٹر ولد میاں عبدالستار صاحب فرماتے ہیں کہ غالباً 1901 یا 1902 میں ایک نواب صاحب ماں اپنے خادمان کے علاج کے لیے حضرت خلیفۃ المسیح اول کی خدمت میں آئے ہوئے تھے، قادیان آئے۔ ایک دن جب کہ حضرت خلیفہ اول کی خدمت میں جب حاضر تھا، نواب صاحب کے دو اہلکار ایک سکھ اور ایک مسلمان آئے اور عرض کیا کہ نواب صاحب کے علاقے میں وائسرائے آنے والے ہیں، آپ ان لوگوں کے تعلقات سے واقف ہیں۔ نواب صاحب کا منشا ہے کہ چند روز کے لیے حضور ان کے ہمراہ چلیں، یعنی خلیفہ اول کو کہا۔ انہوں نے فرمایا، حضرت خلیفہ اول نے، حضرت مولانا نور الدین صاحب نے، کہ میں اپنی جان کا آپ مالک نہیں، میرا ایک آقا ہے، اس سے پوچھو۔ چنانچہ ظہر کے وقت میں مسجد مبارک میں ان ملازمین نے حضرت نبی اللہ علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اس میں کچھ شک نہیں کہ اگر ہم مولوی صاحب کو آگ میں ڈالیں انکار نہیں کریں گے، پانی میں ڈبوئیں تو انکار نہیں کریں گے، لیکن ان کے وجود سے یہاں ہزاروں انسانوں کو فیض پہنچتا ہے۔ ایک دنیا دار کی خاطر ہم سے یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے فیضان بند کر دیں۔ اگر ان کو، یعنی وہ جو نواب صاحب تھے، زندگی کی ضرورت ہے تو یہاں رہ کر علاج کرائیں، پھر یہ نہیں ہے کہ وائسرائے صاحب آ رہے ہیں تو ان کی چیز چلے جاؤ، کیونکہ یہاں غریبوں کا فائدہ ہو رہا ہے، اس لیے اولیت وربا کی ہے۔ اسی دن اگر روایت یہ کرتے ہیں، حضرت خلیفہ اول کا اس پر رد عمل جو اظہار تھا، ایک تو حضرت مسیح علیہ السلام کا تھا نا کہ اعتماد کہ پانی میں ڈالوں آگ میں ڈالوں تو کود جائیں گے۔ خلیفہ اول کا اظہار کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اسی دن بعدہ صلاۃ عصر حضرت خلیفہ اول درس قرآن کے وقت فرمانے لگے کہ آج درس قرآن کے وقت نماز عصر کے بعد جو درس قرآن تھا اس میں فرمانے لگے کہ آج مجھے اس قدر خوشی ہے کہ مجھ سے بولا تک نہیں جاتا، ایک میرا آقا ہے، مجھے ہر وقت یہی فکر رہتی ہے کہ وہ مجھ سے خوش ہو جائے۔ آج کس قدر خوشی کا مقام ہے کہ وہ میری نسبت ایسا خیال رکھتا ہے کہ اگر میں نور الدین کو آگ میں ڈالوں تو انکار نہیں کرے گا، پانی میں ڈباؤں تو انکار نہیں کرے گا۔ حضرت ماسٹر وداوے خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ ماسٹر اللہ دتا صاحب ریٹائرڈ اسکول ماسٹر حال قادیان محلہ دارالرحمت نے جب کہ وہ گجرانوالہ میں قلعہ دیدار سنگھ اسکول میں نائب مدرس سے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دفعہ قادیان میں گیا ہوا تھا تو مسجد مبارک میں حضور علیہ السلام احباب میں تشریف فرما تھے اور حضرت مولوی نور الدین صاحب بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضور نے ان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، یعنی حضرت خلیفۃ المسیح اول حضرت حکیم مولانا نور الدین کی طرف، کہ یہ شخص میرا سچا عاشق ہے۔ اس کے بعد جب مسجد سے باہر آئے تو مولوی صاحب نے چوک میں واز کے رنگ میں بیان کیا کہ جس شخص کو اس کا معشوق یہ کہہ دے کہ میرا ہی عاشق ہے، اس کو اور کیا چاہیے۔ حضرت ماسٹر مولا بخش صاحب ولد عمر بخش صاحب فرماتے ہیں، میں ایک دفعہ قادیان آیا ہوا تھا، تعطیلات کے 2-3 دن باقی تھے۔ میں حضور سے اجازت لے کر روانہ ہو کر جب خاکروبوں کے محلے کے باہر بٹالے کے راستے پر چلا گیا تو آگے جانے کو دل نہ چاہا، وہیں کھیت میں بیٹھ گیا
اور چلا چلا کر زار و زار رویا اور واپس آ گیا. جانے کو دل نہیں کر رہا تھا, ایک بے چینی تھی, اور بہرحال وہیں سے بیٹھ گیا اور واپس آ گیا رو کے. موسمی تعطیلات ختم کر کے پھر گیا. یہ حضور کی محبت کا اثر تھا. حضرت مولوی محب الرحمان صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں حضرت والد صاحب کے ہمراہ 1999 میں قادیان گیا. 1899 میں قادیان گیا. بٹالے سے یکے پر سوار ہو کر ہم قادیان پہنچے. جس وقت یکا مہمان خانے کے دروازے پر پہنچا تو والد صاحب یکے پر سے کود کر بھاگتے ہوئے چلے گئے. یکے والے نے اسباب باہر نکالا, سامان نکالا, اور میں وہاں حیران کھڑا تھا کہ والد صاحب خلاف عادت اس طرح کود کر بھاگ گئے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تھوڑے عرصے میں حافظ حامد علی صاحب باہر آئے اور انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ اسباب یہاں حبیب الرحمان صاحب کا ہے. مجھ سے ہاں میں جواب سن کر وہ اسباب مہمان خانے میں لے گئے اور میں بھی ساتھ چلا گیا. کچھ دیر کے بعد والد صاحب واپس تشریف لے آئے. اگلے روز صبح کو بعد نماز فجر والد صاحب مجھے اپنے ہمراہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے مکان پر لے گئے. کمرے کے دروازے پر پہنچنے پر حضرت صاحب نے دروازہ خود کھولا. ہم اندر کمرے میں داخل ہوئے جو بیت الفکر کے ساتھ والا کمرہ ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تخت پوش پر, جس کے سامنے ایک میز رکھی تھی اور اس پر بہت ساری کتابیں تھیں, وہاں تشریف فرما ہوئے. ہم دونوں ایک چارپائی پر بیٹھ گئے جو قریب میں ہی تھی. والد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ بہت دیر تک باتیں کیں. اس کے بعد والد صاحب نے عرض کیا کہ میں محب الرحمان کو بیعت کے لیے لایا ہوں. آپ نے فرمایا اس کی تو بیعت ہی ہے, باپ نے کر لی بچپن میں, یا پیدائشی تھے, یا باپ نے کر لی اور اس کے ساتھ ہی بچوں میں بھی شامل ہو گئے, اس لیے تو بیعت ہے ہی پہلے ہی. والد صاحب نے عرض کیا کہ میں چاہتا ہوں کہ بیعت کر لے تو دعاؤں میں شامل ہو جائے گا. فرمایا اچھا آج شام کو بیعت لے لیں گے. چنانچہ اس دن شام کو بعد نماز مغرب خاکسار نے اور بھی بہت دوستوں کے ساتھ بیعت کی. اس وقت میں سمجھا کہ والد صاحب جو بیعت کرنے کے بعد پھر ایک نیا احساس پیدا ہوا. کہتے ہیں اس روز میں سمجھا کہ والد صاحب اس روز جس دن ہم پہنچے تھے یکے سے والہانہ طریق پر اتر کر حضرت مسیح موعود سے ملنے ہی گئے تھے. یہی وجہ تھی. یہ عشق و محبت تھا جنہوں نے بے چین کیا اور اترتے ہی سیدھے حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. والد صاحب کا معمول تھا کہ قادیان پہنچتے ہی پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے اور روزمرہ صبح کے وقت بھی علیحدگی میں حاضر خدمت ہوتے تھے. حضرت حاجی محمد موسیٰ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میرے لڑکے عبد المجید نے, جس کی عمر اس وقت قریباً 4 برس کی تھی, اس بات پر اصرار کیا کہ میں نے حضرت صاحب کو چمٹ کر یعنی جپھی ڈال کر ملنا ہے. اس نے مغرب کے وقت سے لے کر صبح تک یہ ضد جاری رکھی اور ہمیں رات کو بہت تنگ کیا. صبح اٹھ کر پہلی گاڑی میں اسے لے کر بٹالہ پہنچا اور وہاں سے ٹانگے پر ہم قادیان گئے, اور جاتے ہی حضرت صاحب کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ عبد المجید آپ کو ملنا چاہتا ہے, گلے ملنا چاہتا ہے یا جپھی ڈالنا چاہتا ہے. حضور چھوٹا سا بچہ ہی تھا, حضور نے 4 سال عمر تھی. حضور اس موقع پر باہر تشریف لائے اور عبد المجید آپ کی ٹانگوں کو چمٹ گیا, اور اس طرح اس نے ملاقات کی. اور پھر کہنے لگا وہ 4 سال کا بچہ کہ ہن ٹھنڈ پہ گئی ہے. حضرت میاں عبد الغفار صاحب جراح بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حضرت صاحب سیڑھیوں سے تشریف لائے اور احمدیہ چوک میں آ کر کھڑے ہو گئے. مجھے یاد ہے کہ حضور نے اپنی سوٹی کمر کے ساتھ لگا کر اس پر ٹیک لگائی. میں اس وقت حضرت خلیفہ اول کے شفا خانے پہ کھڑا تھا. میں نے حضور کو دیکھ کر اپنے والد صاحب کو کہا کہ بابا حضرت صاحب آ گئے. والد صاحب نے کہا اونچے مت بولو, لوگ آواز سن کر دوڑ آئیں گے اور جمگٹھا ہو جائے گا اور ہمیں حضور کی باتیں سننے کا لطف نہیں آئے گا. یہ بھی عشق و محبت کی باتیں ہیں کہ ہمارے اور درمیان حضرت مسیح علیہ السلام کے درمیان
اور لوگ حائل نہ ہو جائیں یا زیادہ لوگ نہ آ جائیں یا اتنے لوگ پہلے نہ اکٹھے ہو جائیں کہ ہم اس تک پہنچ نہ سکیں ان تک پہنچ نہ سکیں۔ چنانچہ کہتے ہیں ہم اٹھے، حضور سے مصافحہ کیا۔ حضرت صاحب نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میاں غلام رسول کوئی امرتسر کی باتیں بتائیے۔ والد صاحب نے کہا کہ حضور لوگ درمیان میں اور باتیں شروع کر دیتے ہیں، جب میں بولنا شروع کروں گا غریب آدمی تو لوگ اور آ جائیں گے، دوسری شروع کر دیں گے باتیں، میری باتیں بیچ میں رہ جائیں گی۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہاری بات ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی۔ حضور اس دن جس طرف اب محلہ دارالانوار ہے سیر کے لیے تشریف لے گئے، جہاں اب حضرت صاحب کی کوٹھی ہے۔ جب وہاں پہنچے تو خواجہ کمال الدین صاحب کے سسر خلیفہ رجب الدین صاحب نے کشمیری زبان میں کہا کہ اب خاموش ہو جاؤ، ہم نے ہی باتیں کرنی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آج میاں غلام رسول کی بات ہوگی اور کسی کی نہیں ہوگی، ان کو چپ کرا دیا۔ اور باتیں ملانوں کے متعلق ہو رہی تھیں۔ مجھے یاد ہے کہ والد صاحب نے سنایا کہ میں حضور کے صادر امرتسر کے ایک ملا کی بات کر رہا تھا کہ اس نے مجھے کہا کہ تم مرزا صاحب کو چھوڑ دو، ہم تمہیں بہت سا روپیہ جمع کر دیں گے۔ مگر میں نے کہا، سوچ ہے نا، جواب انہوں نے دیا کہ فلاں سوداگر نے ایک عورت رکھی ہوئی ہے مگر وہ اس عورت کو نہیں چھوڑ سکتا، تو میں خدا کے نبی کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ یعنی دنیا دار اپنے دنیاوی عشق کی خاطر دنیا بھی برباد کر رہا ہے، آخرت بھی برباد کر رہا ہے، بدنامی بھی ہو رہی ہے، تو میں تو خدا کی محبت کی خاطر خدا کے نبی کے تعلق و عشق میں گرفتار ہوں، اس کو کس طرح میں چھوڑ دوں؟ اسی سے تو میری دنیا بھی سنورنی ہے اور میری آخرت بھی سنورنی ہے۔ حضرت شیخ زین العابدین صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک میرے بھائی مہر علی صاحب 8ویں جماعت میں پڑھتے تھے، وہ بیمار ہو گئے، 6 ماہ تک دست آتے رہے، ہم علاج کرتے رہے، جب کوئی افاقہ نہ ہوا اور ہم بالکل نا امید ہو گئے تو اسے قادیان لے آئے۔ حضرت صاحب کو الہام ہو چکا تھا کہ میں اس جگہ ایک پیارے بچے کا جنازہ پڑھوں گا، اور حضور اس الہام کو اپنے بچوں سے ہی کسی ایک کے متعلق سمجھا کرتے تھے۔ مگر مہر علی کو یہاں لایا گیا تو حضور نے اس کا 1.5 مہینہ علاج کیا، کچھ ٹھیک ہو گیا، مگر حضور کو الہام ہوا کہ یہ بچہ بچ نہیں سکے گا۔ اس پر آپ نے حافظ حامد علی کو کہا کہ اس بچے کو یعنی اپنے بھائی کو گھر لے جاؤ، یہ بچ نہیں سکے گا، اگر یہاں فوت ہوا تو تمہارے رشتہ داروں کو یہاں آنے کی تکلیف ہوگی۔ ہم نے ڈولی تیار کروائی، اسے ڈولی میں بٹھایا اور بازار تک لے گئے، مگر اس نے کہا کہ میں ہرگز واپس نہیں جاؤں گا۔ بچپن میں 12-13 سال کا بچہ تھا، اس نے کہا مرنا ہے تو یہیں مرنا ہے، میں تو مرزا صاحب کی خدمت میں ہی رہوں گا، اور اگر تم نے واپس نہ کیا تو میں چھلانگ لگا دوں گا جو مجھے اٹھا کے لے جا رہے ہو۔ چنانچہ ہم اسے واپس لائے اور حضرت صاحب کو اطلاع بھجوائی، فرمایا اچھا رہنے دو، یہ یہاں ہی فوت ہوگا، مگر یہ خیال رکھنا کہ چلتا پھرتا مرے گا، یہ نہ سمجھنا کہ بیمار ہوگا لیٹا، اچانک وفات ہو جانی ہے، لیٹا ہوا نہیں مرے گا۔ جس دن اس نے مرنا تھا بازار چلا گیا اور دودھ پیا، اور شام کے قریب گھر آیا، ماں کو کہنے لگا کہ ماں اب دیا گل ہو چلا ہے۔ والدہ سمجھی، کہتا ہے شام ہو گئی ہے، دیا جلاؤ، مگر اس نے کہا کہ میرا مطلب یہ نہیں، یہ مطلب ہے۔ اس کو بھی خبر پہنچ گئی تھی۔ والدہ نے اسے کھڑے کھڑے چھاتی سے لگایا، مگر اسی حالت میں اس کی جان نکل گئی۔ حضرت صاحب نے جنازہ پڑھایا اور یہیں تدفین کی۔ کہتے ہیں جنازہ اس قدر لمبا پڑھایا کہ ہم لوگ تھک گئے، لوگ رو رہے تھے۔ حضرت میاں عبدالرزاق صاحب بیان کرتے ہیں، میں بڑی خواہش سے مقدمہ سننے کے لیے حضور کی تشریف آوری سے 1 دن پہلے جہلم پہنچ گیا، وہ جو جہلم کا مشہور مقدمہ ہے۔ گاڑی کے آنے سے 2 گھنٹے پیشتر اسٹیشن پر پہنچ گیا تھا۔ میں نے اسٹیشن پر نظارہ دیکھا ہے کہ 10-10 فٹ پر پولیس کے سپاہی کھڑے تھے، لوگ دیواروں پر چڑھنے کی کوشش کرتے تھے مگر پولیس اندر نہیں جانے دیتی تھی۔ گاڑی آنے کے وقت اس قدر ہجوم ہو گیا کہ آخر پولیس کامیاب نہ ہو سکی، تمام خلقت دیواریں پھاند کر اندر چلی گئی۔ جب حضرت صاحب گاڑی سے اترنے لگے تو ایک گلی باہر تک پولیس کی مدد سے احمدی دوستوں نے بنا دی۔ اس گلی میں سب سے پہلے چودھری مولا بخش صاحب
جو سیالکوٹ کے مشہور احمدی تھے گزرے اور گاڑی تک گئے. ان کے بعد حضرت صاحب تشریف لے گئے اور ساتھ ہی مولوی عبداللطیف صاحب شہید کابل والے اور مولوی محمد حسن صاحب بھی تھے اور بند گاڑی میں بیٹھ گئے. گاڑی کا چلنا ہجوم کے سبب سے بہت ہی مشکل ہو گیا. اس وقت غلام حیدر تحصیلدار نے بہت ہی محبت کے ساتھ انتظام شروع کیا. ایک تو پولیس کو انتظام کرنے کے لیے زور دیا اور دوسرے خلقت کو باز رکھنے کی کوشش کی. وہ ہنٹر ہاتھ میں لے کر جلال کے ساتھ چکر لگا رہا تھا. ہمارا دل تو اس وقت غمگین تھا کہ خدا کرے حضور خیریت سے کوٹھی پر پہنچ جائیں. اس وقت کا ایک مولوی برہان الدین صاحب جیلمی جو گاڑی کے آگے آگے ایک بیگ بغل میں دبائے ہوئے چل رہے تھے, کسی وقت جوش میں آ کر یہ بھی کہہ دیتے تھے, واقعہ کہتے ہیں مجھے یاد ہے کہ کیڑی کے گھر نارائن آیا, حتیٰ کہ حضرت صاحب کوٹھی پر پہنچ گئے. حضرت میاں وزیر محمد خان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں جس روز آیا ایک اور شخص بھی میرے ساتھ تھا جو یہاں آ کر بیمار ہو گیا اور میں جو بیمار تھا تندرست ہو گیا. پہلے میری یہ حالت تھی کہ میں چند لقمے کھاتا تھا اور وہ بھی ہضم نہ ہوتے تھے, مگر یہاں آ کر 2 روٹی ایک رات میں کھا لیتا تھا. واپس امرتسر گیا پھر وہی حالت ہو گئی. پہلی دفعہ جو حضرت صاحب کی زیارت ہوئی تو مسجد مبارک کے ساتھ کے چھوٹے کمرے میں وضو کر رہا تھا کہ حضرت اقدس اندر سے تشریف لائے. جو ہی حضور کا چہرہ دیکھا تو عقل حیران ہو گئی اور خدا کے سچے بندوں کی سی حالت دیکھ کر بے خود ہو گیا. جمعے کے دن میں کچھ ایسی حالت میں تھا کہ حضرت صاحب کے نزدیک کھڑے ہو کر مسجد اقصی میں نماز پڑھی. اس وقت حضرت صاحب کی ایک توجہ ہوئی. اس کے بعد میں بہت سخت رویا, یعنی ایک نظر سے دیکھا, توجہ سے دیکھا, اس کا اثر ہوا کہ میں بہت سخت رویا, نماز میں بھی اور نماز سے پہلے بھی. صوفیاء کے مذہب میں کہتے ہیں کہ صوفیاء کے مذہب میں یہ غسل کہلاتا ہے. عصر کے وقت جب حضور سے پھر ملاقات ہوئی تو حضور نے فرمایا کہ کیا حال ہے. میں نے عرض کیا حضور اب اچھا ہو گیا ہوں. پہلے وقت جب ہم قادیان آئے تو اس وقت کوئی لنگر خانہ نہیں تھا, یعنی پہلی دفعہ جب آئے ہیں. حضرت صاحب کے گھر سے روٹی اور اچار آیا, وہ کھایا. اس وقت وہ کمرہ جس میں آج کل موٹر ہے اس میں پریس تھا. مہمان بھی وہیں ٹھہر جاتے ہیں تھے, میں بھی وہیں ٹھہرا تھا. حضرت ڈاکٹر غلام غوث صاحب بیان کرتے ہیں کہ میر مہدی حسین فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے برف لینے کے لیے امرتسر بھیجا. راستے میں ریل میں بیٹھے ہوئے میں نے سر جو باہر نکالا تو میری ٹوپی جو ململ کی تھی سر نکالنے سے اڑ گئی. امرتسر سے میں جب برف لے کر واپس آیا تو میر ناصر نواب صاحب نے کہا کہ کیا تم کو کسی نے مارا ہے؟ میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ پھر ننگے سر کیوں ہو؟ میں نے کہا میری ٹوپی رستے میں اڑ گئی ہے. انہوں نے جا کر حضرت صاحب سے ذکر کر دیا. حضرت صاحب نے فرمایا ہاں ہم ٹوپی دیں گے. میں نے پھر مطالبہ نہ کیا بلکہ 1-2 آنے کی ٹوپی خرید لی. 2 آنے میں ایک ٹوپی ملتی تھی, لے لی اور سر پہ رکھ لی. کوئی 6 ماہ کے بعد حضرت صاحب نے ایک ٹوپی اور ایک الپاکا کا کوٹ اور ایک پاپوش عطا فرمائے. ٹوپی اور کوٹ جو تھا, کوٹ الپاکا ایک جانور ہے ساؤتھ افریقہ میں, امریکہ میں ہوتا ہے, جس کی اون سے بڑا نفیس عمدہ کپڑا بنتا ہے گرم, تو اس کا کوٹ اور ایک پاپوش عطا فرمائی, جوتی عطا فرمائی. کوٹ کو تو میں نے پہن لیا اور وہ جلدی پھٹ گیا, اور ٹوپی میں نے سر پر رکھ لی. جوتی جو تھی میں نے اپنے والد صاحب کو پہنا دی. راستے میں ایک شخص گھر جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص ڈپٹی رینجر نے مجھے کہا کہ میر صاحب آپ کے سر پر جو ٹوپی ہے وہ میلی ہو گئی ہے, میں آپ کو امرتسر سے نئی ٹوپی لا دیتا ہوں. میں نے کہا اس کے مرتبہ کی ٹوپی کہیں نہیں مل سکتی, نہ زمین میں نہ آسمان میں. کہنے لگا وہ کس طرح؟ میں نے کہا یہ مسیح پاک کے سر پر 2 سال رہی ہے. اس نے کہا اچھا. چنانچہ وہ نیک فطرت تھا, وہ بھی بعد میں پھر حضور کا مرید ہو گیا. حضرت مولوی عزیز دین صاحب بیان کرتے ہیں کہ جتنی دفعہ مجھے حضرت صاحب سے آ کر ملاقات کا موقع ملا, قریباً 50, 60 یا 70 دفعہ کا واقعہ ہوگا, آتے ہی حضرت صاحب کے پاس
اپنی پگڑی اتار کر رکھ دیتا تھا اور حضرت صاحب کے دونوں ہاتھوں کو اپنے سر پر ملتا تھا، اور جب تک میں ہاتھ نہیں چھوڑتا تھا حضرت صاحب نے کبھی ہاتھ کھینچنے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میری عمر 81 سال کی ہے، میں کبھی بیمار نہیں ہوا، البتہ 1-2 چوٹیں معمولی سی لگی ہیں قادیان میں۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب ولد شیخ مسیطہ صاحب فرماتے ہیں، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد مبارک میں نماز سے فارغ ہو کر تشریف رکھتے تو ہماری خوشی کی انتہا نہ رہتی، کیونکہ ہم یہ جانتے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نکات بیان فرما کر محبت الہی کے جام ہم پئیں گے اور ہمارے دلوں کے زنگ دور ہوں گے، سب چھوٹے بڑے ہمتن گوش ہو کر اپنے محبوب کے پیارے اور پاک منہ کی طرف شوق بھری نظروں سے دیکھا کرتے تھے کہ آپ اپنے رخ مبارک سے جو بیان فرمائیں گے اسے اچھی طرح سے سن لیں۔ یہ حال تھا آپ کے عشاق کا کہ آپ کی باتوں کو سننے سے کبھی ہم نہ تھکے، اور حضرت اقدس کبھی اپنے دوستوں کی باتیں سننے سے نہ گھبراتے تھے اور نہ روکتے تھے۔ میں نے کبھی آپ کو سرگوشی سے باتیں کرتے نہیں دیکھا۔ بدر الدین احمد صاحب پریزیڈنٹ جماعت احمدیہ کراچی، حضرت سراج بی بی صاحبہ دختر سید فقیر محمد صاحب افغان جو حضرت صاحب عبداللطیف صاحب شہید مرحوم کے شاگردوں میں سے تھے، ان کی روایت بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ چھوٹی بچیوں میں بھی یہ محبت کیا تھی حضرت مسیح علیہ السلام کی، اس کا بیان ہو رہا ہے کہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت مسیح موعود تنہا باغ میں اس راستے پر چہل قدمی فرما رہے تھے جو آموں کے درختوں کے نیچے جنوباً شمالاً واقع ہے، اور ایک کنویں کے متصل جو اب متروک ہے ایک دروازے کے ذریعے جناب مرزا سلطان احمد صاحب کے باغ میں کھلتا ہے۔ میں بھی حضور کے پیچھے چلتی تھی، باغ میں چہل قدمی ہو رہی تھی، سیر کر رہے تھے، ٹہل رہے تھے، میں بھی حضور کے پیچھے چلتی تھی، اور جہاں جہاں حضور کا قدم پڑتا تھا بوجہ محبت کے انہی نقشوں پر میں بھی قدم رکھتی جاتی تھی۔ مجھے یہ پتہ تھا کہ ایسا کرنے میں برکت حاصل ہوتی ہے۔ کہتے ہیں مجھے میری آرٹ سن کے حضرت مسیح صاحب نے میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ چلنا شروع کر دیا۔ حضرت میاں محمد ظہور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بھی سب قادیان شریف سے دوستوں کے جلسہ پر جانے سے ہم سب بھی قادیان شریف سے دوستوں کے جلسے پر جانے سے دوسرے روز ہی اپنے گھر کو واپس آ گئے۔ غالباً 3-4 ماہ بعد یکایک ہم لوگوں کو خبر لگی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا لاہور میں وصال ہو گیا ہے۔ میرے خسر قاضی زین العابدین صاحب اس خبر کو سن کر دیوانوں کی طرح ہو گئے۔ ہمیں کچھ نہ سوچتا تھا۔ ہم اسی حالت میں اسٹیشن سرہند پر پہنچے۔ وہاں ایک اسٹیشن کے بابو نور احمد صاحب سے قاضی صاحب نے کہا کہ آپ لاہور کو تار دے کر دریافت کریں کہ کیا واقعی بات درست ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا وصال ہو گیا ہے۔ ہماری ایسی حالت کو دیکھ کر بہت سے غیر احمدی ہمارے پیچھے ہنسی مذاق کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ جو جس کے دل میں آتا تھا بکواس کرتا تھا۔ ہم غم کے مارے دیوانوں کی طرح پھر اپنے گھر کو آ گئے، اور غیر احمدی بہت دور تک ہنسی مذاق کرتے ہوئے ہمارے پیچھے آئے، آخر جھک مار کر واپس چلے گئے۔ یہ واقعہ احمدی جماعت کے لیے بہت دردناک اور جان گھلا دینے والا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جانشین حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب منتخب ہوئے۔ ہم سب نے اپنی اپنی بیعت کے خطوط روانہ کر دیے۔ جب ہم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے بعد پہلے جلسہ سالانہ پر گئے تو جہاں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو بیٹھے یا کھڑے دیکھا تھا، ان جگہوں کو خالی دیکھ کر دل قابو سے نکلا جاتا تھا۔ ہر وقت آنکھیں پر نم رہتی تھیں۔ یہ جلسہ مدرسہ احمدیہ کے صحن میں ہوا تھا، جو آج کل کے جلسوں کے دیکھتے ہوئے معمولی سا جلسہ تھا۔ اس میں خواجہ کمال الدین صاحب، مرزا یعقوب بیگ صاحب، مولوی صدر الدین صاحب، مولوی محمد علی صاحب پیش نظر آتے تھے، اور سب کی نظریں انہی پر پڑتی تھیں، یعنی سب جماعت کے افراد کی نظریں انہی پر پڑتی تھیں۔
واقعی اس وقت سوائے ان لوگوں کے کوئی دوسرا قابل نظر ہی نہیں آتا تھا، اور یہی لوگ منتظم تھے۔ شروع جلسے پر پہلے تلاوت قرآن ہوئی، پھر ایک نظم برادر منشی سراج الدین صاحب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پڑھی، پھر ایک نظم ایک شخص نے پڑھی، اس کے بعد حضرت مرزا محمود احمد صاحب نے تقریر کی، خلیفہ مسیح ثانی نے، خلیفہ اول کے زمانے کی بات ہے، حضرت مسلم کی وفات کے بعد پہلے جلسے میں تقریر کی۔ اس میں آپ نے بیان فرمایا کہ فرعون کے ظلم و ستم کی وجہ سے جو بنی اسرائیل کے آنسو نکلے تھے، ایک دن وہ آنسو دریا بن کر فرعون کو لے ڈوبے۔ بس یہ حالت میں، جب اضطراری حالت میں اور تکلیف کی حالت میں جو آنسو نکلتے ہیں وہ پھر بڑے نتائج بھی نکالنے والے ہوتے ہیں۔ جماعت کو بھی، خاص طور پر پاکستان کی جماعتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ آج کل ایسے ہی آنسو نکالنے کا وقت ہے۔ کہتے ہیں جو بنی اسرائیل کے آنسو نکلے تھے، ایک دن وہ آنسو دریا بن کر فرعون کو لے ڈوبے۔ حضور عالی نے یہ تقریر ایسی عمدگی سے ادا کی کہ سامعین پر وجدانی کیفیت طاری تھی۔ جب آپ کی یہ تقریر ختم ہوئی تو حضرت امیر المومنین خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر شروع کرنے سے قبل فرمایا کہ میاں محمود احمد صاحب نے تو ایسی تقریر کی کہ میرے بھی کبھی یہ مضمون ذہن میں نہیں آیا۔ پھر فرمایا دوستوں کو چاہیے کہ قدرت ثانی کے لیے دعا فرمائیں، یعنی ہمیشہ یہ جاری رہے قدرت ثانی۔ چنانچہ اسی وقت دعا کی گئی، اور آپ نے اس وقت یہ بھی فرمایا کہ میاں صاحب کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ انہیں نظر بد سے محفوظ رکھے۔ حضرت شیخ محمد اسماعیل صاحب فرماتے ہیں، میں جب مسجد مبارک میں جا کر نماز ادا کرتا ہوں تو نماز میں وہ حلاوت اور خشیت اللہ دل میں پیدا ہوتی ہے کہ دل محبت الہی سے سرشار ہو جاتا ہے۔ مگر میرے دوستو، جب اس نور الہی کے دیکھنے سے آنکھیں محروم رہتی ہیں تو مجھے کرب بے چین کر دیتا ہے، اور وہ صحبت یاد آ کر دل درد سے بھی پر ہو جاتا ہے۔ اللہ اللہ، اس نور الہی کو دیکھ کر دل کی تمام تکلیفیں دور ہو جاتی تھیں، اور حضرت اقدس کے پاک اور منور چہرے کو دیکھ کر نہ کوئی غم ہی رہتا ہے اور نہ کسی کا گلہ شکوہ ہی رہتا تھا۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اب ہم جنت میں ہیں، اور آپ کو دیکھ کر ہماری آنکھیں اکتاتی نہ تھیں۔ ایسا پاک اور منور رخ مبارک تھا کہ ہم نوجوان پانچوں نمازیں ایسے شوق سے پڑھتے تھے کہ ایک نماز کو پڑھ کر دوسری نماز کی تیاری میں لگ جاتے تھے تاکہ آپ کے بائیں پہلو میں ہمیں جگہ مل جائے، اور ہم نوجوانوں میں یہی کشمکش رہتی تھی کہ حضرت اقدس علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ہی جگہ نصیب ہو اور آپ کے ساتھ ہی کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ پھر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ اللہ، وہ کیسا مبارک اور پاک وجود تھا جس کی صحبت نے ہمیں مخلوق سے مستغنی کر دیا، اور ایسا صبر دے دیا کہ غیروں کی محبت سے ہمیں نجات دلا دی اور ہمیں مولا ہی کا آستانہ دکھا دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی آپ کی بیعت کا حق ادا کرنے کی توفیق دیتے ہوئے آپ کے ساتھ اخوت اور تعلق اور محبت کے رشتے کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے جانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رشتے کی وجہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل پیروی کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی محبت کو حاصل کرنے والے بھی ہم ہوں۔ اس وقت میں نماز جمعہ کے بعد 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ دونوں قادیان کی 2 بزرگ خواتین کے جنازے ہیں۔ پہلا جنازہ جو ہے مکرم رشیدہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم مستری محمد الدین صاحب درویش مرحوم قادیان کا ہے۔
جو 4 مئی کو ان کی وفات ہوئی ہے 85 سال کی عمر میں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرت میاں فتح الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیٹی تھیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خاندان میں حضرت عائشہ جو معروف ہیں حضرت مسیح موعود کے خاندان میں، ان اماں جان نے ان کو بیٹی بنایا ہوا تھا، حضرت عائشہ کو، ان کی بھانجی تھیں۔ قادیان میں حضرت سید مرزا وسیم صاحب کی بیگم صاحبہ سے بڑا خاص تعلق تھا، اور انہوں نے بھی درویشی کا زمانہ گزارا ہے اپنے خاوند کے ساتھ بڑی تکلیف کے ساتھ، لیکن خوشی سے اور بشاشت سے۔ مرحومہ نے 1944 میں وصیت کرنے کی توفیق پائی تھی، 6 سال تک بطور صدر لجنہ معلّہ بھارت کی خدمت کی توفیق پائی۔ مرحومہ کے 4 بیٹے تھے، جن میں سے بڑے بیٹے حمید الدین تھک شمس مرحوم مبلغ سلسلہ تھے، جو 47 سال کی عمر میں ان کی زندگی میں وفات پا گئے تھے۔ ان کے دوسرے بیٹے حمید الدین صاحب بھی وقف زندگی ہیں۔ اسی طرح ایک بیٹے رشید الدین صاحب بھی صدر عمومی کے طور پر کام کرتے رہے۔ اسی طرح نصیر الدین صاحب بھی ان کے ایک بیٹے ہیں، وہ بھی وہیں کام کر رہے ہیں۔ ان کے دامادوں میں سید عبداللقی صاحب بھاگلپور کے زون کے امیر ہیں، عبدالرفیع صاحب امورامہ میں ہیں کام کرتے داماد۔ مرحومہ صوم و صلات اور نماز تہجد اور روزانہ تلاوت قرآن کریم کی بہت پابند تھیں۔ قادیان میں خالہ رشیدہ کے نام سے معروف یہ خاتون بیگم مرزا وسیم صاحب کے ساتھ ہر جگہ، ہر خوشی و غمی میں لوگوں کے گھروں میں جایا کرتی تھیں۔ ان کے میاں وسیم صاحب کی چھوٹی بیٹی نے مجھے لکھا کہ بڑی سادگی سے انہوں نے تمام زندگی گزاری، تو ان کے خاوند نے جب ریٹائرمنٹ ہوئی انجمن سے، اس وقت جو ایک بڑی رقم پروویڈنٹ فنڈ وغیرہ کی ہوتی ہے وہ ملی، تو انہوں نے سوچا کہ میں نے کبھی اپنی بیوی کو کچھ بنا کے نہیں دیا، زیور کچھ چوڑیاں بنا کے دیں یا ٹاپس بنا کے دیے سونے کے۔ اور اسی وقت چند ہفتوں بعد حضرت مسیح رابع نے نئے مراکز کی تحریک کی، تو آپ نے وہ لا کے دے دیے، اور حضرت مرزا وسیم صاحب کی بیگم کو کہا کہ میں نے ساری عمر کچھ نہیں پہنا، سونا نہیں پہنا، تو اب پہن کے میں نے کیا کرنا ہے، اور یہ رکھ لیں۔ خیر، ان کے جو انتظام تھا اس چندے کا اور جو زیورات وغیرہ آ رہے تھے وہ ان کے خاوند کا سپورٹ تھا۔ انہوں نے جب دیکھا یہ ٹاپس میری بیوی کی طرف سے آئے ہیں، تو انہوں نے انتظامیہ سے کہہ کے خود قیمت ادا کر دی، کچھ رقم ان کے پاس تھی کہ میں نے بنا کے دیے تھے بیوی کو، اور قیمت ادا کر کے پھر واپس دے دیے اپنی بیوی کو۔ چند ہفتوں کے بعد دوبارہ تحریک کی حضرت مسیح رابع نے، تو پھر انہوں نے وہی ٹاپس پیش کر دیے۔ اس وقت ان کے خاوند کے پاس بھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ بہرحال جو انہوں نے کہا تھا کہ ساری عمر میں نے کچھ نہیں پہنا، سونا کبھی نہیں پہنا، تو اب بھی نہیں پہنوں گی، اللہ کی راہ میں دے دیا۔ دوسرا جنازہ ہے مکرمہ نظر النساء صاحبہ اہلیہ مکرم محمد سیف خان صاحب، انڈیا کا۔ یہ 9 مئی کو 75 سال کی عمر میں وفات پا گئیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کے خاوند نے 1962 میں قبول احمدیت کا شرف حاصل کیا، بڑے مخلص تھے، مخالفت کے باوجود یہ دونوں احمدیت پر قائم رہے، نمازوں کے پابند، ملنسار، غریب پرور خاتون تھیں، سادگی سے زندگی گزاری، 1 درجن سے زائد یتیم اور نادار بچوں کی کفالت اور پرورش کی، مرکزی نمائندگان کی بڑی خاطر مدارت کیا کرتی تھیں، موسیہ تھیں، بہشتی نوکر قادیان میں تدفین ہوئی ہے۔ آپ کے بھی 3 بیٹے
سلسلہ کے خادم اور واقف زندگی ہیں. بڑے بیٹے نسیم خان صاحب ناظر امور عامہ ہیں قادیان میں. دوسرے بیٹے کلیم خان صاحب مبلغ ہیں. اسی طرح وسیم خان صاحب ہیں. یہ سب واقفی زندگی ہیں. اللہ تعالیٰ ان ہر دو کے درجات بلند فرمائے مرحومین کے، اور ان کے نسلوں کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیشہ وفا کا تعلق ہو، اخلاص کا تعلق رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.